آپ تھوڑا سینٹر میں نا سریا پل ماشاء اللہ یار ہم لوگ پہنچ گئے امام بارگاہ سجادیہ سیٹلائٹ ہوم. السلام علیکم یار. ماشاء اللہ جوان آ رہے یار. یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے جلوس کے انتظار میں. ہم لوگ بہت ہی جلدی آئے, بہت زیادہ جلدی. جلوس آئے پھر انشاءاللہ آگے جاؤں گا یار. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زیادہ کے لیے فل سیکیورٹی فل سیکیورٹی کے انتظامات ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ یار. جلوس خیر خیریت سے بول گیا یہاں پہ سادار نہیں ہوگا. یہاں پہ مجلس اسٹارٹ ہو گیا. یا علی مدد. جو ارے یزید کو رضی اللہ یا یزید کو بے خطا ثابت کرنے سے یزید تو بے خطا ثابت نہیں ہوگا. در حقیقت تمہارا شجرہ پہچانا جائے گا کہ تمہارا تعلق حسین سے ہے یا پھر یزید سے ہے. تو حسین کا لگتا ہے یا یزید کا لگتا ہے. یاد رکھنا عزاداران مظلوم کربلا, جتنا مرضی یزید سے محبت کا اظہار کرتے رہو گے حسین کو فرق نہیں پڑنے والا. اس لیے کہ حسین پنج تن کا پانچواں فرد ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد کی ذات پر.
حسین کا قاتل یزید لعنتی تھا، لعنتی ہے، لعنتی رہے گا. جس کا ارادہ نہیں نا وہ بے شک چپ بیٹھے. جو یزید فاسق فاجر لعین کو مانتا ہے لعنتی، وہ ہاتھ اٹھا کے یزید پہ لعنت ضرور کرے گا. یزید لعنتی تھا، لعنتی ہے، لعنتی رہے گا. زندہ باد ہو حسینی عزادارو. میں تمہاری آواز بن کے جملہ کہنے لگا ہوں جی. حسین پنجتن کا 5واں فرد ہے. پہلا فرد محمد ہے، دوسرا علی ہے، تیسرے سیدہ ہے، چوتھا حسن ہے، 5واں حسین ہے. یزید نے 5ویں پنجتن کو قتل کیا، اس لیے یزید لعنتی تھا، لعنتی ہے، لعنتی رہے گا. میں کہہ رہا ہوں مسلمان پورے دن کا بن، اگر پنجتن میں یہ تیرا معیار ہے کہ جو 5ویں پنجتن کا قاتل ہو وہ لعنتی تھا، لعنتی ہے اور لعنتی رہے گا، تو پھر پورا مسلمان بن، پورے دنوں کا مسلمان بن کے فیصلہ کر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حسین فرد پنجتن میں 5واں ہے تو پہلا محمد ہے، دوسرا علی ہے، تیسرے سیدہ ہے، چوتھے حسن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طہارت میں یہ برابر ہے، صداقت میں برابر ہے، پاکیزگی میں برابر ہے، علم میں برابر ہے، تقوی میں برابر ہے، بلندی میں برابر ہے، ارے طہارت میں برابر ہے. جو 5ویں کا قاتل نکلا وہ لعنتی ہے. جو پہلے دوسرے کا قاتل ہو وہ رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جانے میں کیا جملہ عرض کر گیا. کمال انتظام کیا حسین نے. حالانکہ ساری برائی کی جڑ تو شیطان ہے، ساری گناہوں کی جڑ تو شیطان ہے، لعنتی تو شیطان ہے، مگر حسین کا کمال انتظام دیکھیے. حسین نے یزید کو شیطان سے بدتر بنا دیا. آج بھی کسی کا بچہ شرارتیں کرتا ہوا آئے نا تو لوگ کہتے ہیں صاحب تمہارا بچہ تو بڑا شرارتی ہو گیا ہے، بڑا شیطان ہو گیا ہے. ماں باپ ہنس کے مسکرا دیتے ہیں ہاں بڑا شیطان ہو گیا ہے. اگر اسی شرارتی بچے کو کوئی بندہ کہہ دے تمہارا بچہ شرارتی ہے، بڑا یزید ہو گیا ہے، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں. خبردار ہمارے بچے کو یزید نہ کہنا. شیطان کہا جائے تو ہنستے ہیں، یزید کہے تو ناراض ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شیطان سب سے بڑا لعنتی تھا حسین کے مقابلے میں یزید آیا. حسین نے یزید کو شیطان سے بڑا لعنتی بنا دیا. اور یاد رکھیے گا عزاداران مظلوم کربلا کہ یہ عزاداری بند ہو تو یزیدیت کو سانس لینے کا موقع مل جائے. ارے یزیدیت کی سانسیں روکنے کا نام ہے عزاداری حسین. یزیدیت اپنی آخری کروٹوں میں سانسیں لے رہی ہے، حسین تو آج بھی اپنے مقصد میں زندہ ہے. حسین کیوں نہ اپنے مقصد میں زندہ رہے گا؟ حسین کے زندہ ہونے کی دلیل اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا میں اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کے لیے تیار نہیں جتنے لوگ حسین کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہیں. ہیلو مٹ گیا وہ یزید جو حسین کو مٹانا چاہتا تھا. مٹ گئے وہ بادشاہ جو حسین کو مٹانا چاہتے تھے. کبھی بھی حسین کے مقابلے میں نہ آنا، نہ ہی علی کے مقابلے میں آنا. اس لیے کہ جو حسین کے مقابلے میں آیا اس کا بھی حوصلہ بڑا تھا اور جو علی کے مقابلے میں آیا اس کا بھی حوصلہ بڑا تھا. یہ مقدر کی بات ہے. کبھی بھی حسین کے عزاداروں کے مقابلے میں نہ آنا، نہ ہی حسینیت کے مقابلے میں آنا. جو حسین اور حسینیت کے مقابلے میں آتا ہے اس کا مقدر یزید بنتا ہے، اور جو علی کے مقابلے میں آتا ہے اس کا مقدر حرامی بنتا ہے. حسین کے مقابلے میں نہ آنا، نہ ہی علی کے مقابلے میں آنا. یاد رکھنا 1400 سال سے دنیا اس کوشش میں ہے کہ یہ عزاداری بند ہو، یہ ماتم بند ہو، یہ جلوس بند ہو. طرح طرح کی کوششیں کرتے رہے، حکومتیں بدلتی رہیں، لوگ بدلتے رہے، ہاتھ بدلتے رہے، فکریں بدلتی رہیں، شکلیں بدلتی رہیں، دور بدلتے رہے،
زمانے بدلتے رہے، حالات بدلتے رہے، موسم بدلتے رہے، ہتھیار بدلتے رہے، جگہیں بدلتی رہی، طریقے بدلتے رہے، سوچیں بدلتی رہی، فکریں بدلتی رہی، پشتیں بدلتی رہی، لوگ بدلتے رہے، نہ بدلا ماتم حسین، نہ بدلی عزاداری حسین، نہ بدلا ماتم حسین، نہ بدلی عزاداری حسین۔ گرمی کی شدت میں، سردی کے زور میں، سردی کے زور میں، گرمی کی شدت میں عزائے حسین سے بھری ماؤں کی گودوں میں ولائے علی سے پلنے والے ہر حسینی عزاداروں نے اپنے ماتمی حلقوں کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنے ماتمی جلوسوں کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنے سینوں پر صدائے حسین، حسین کی صدائیں بلند کر کے دنیا کو بتایا، اور دنیا والوں جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ جو مٹ جائے وہ کبھی حسین نہیں ہو سکتا۔ آپ خاموش رہیں، مجھے آپ پہ تعجب نہیں، میں مسلسل دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ حسین مٹ سکتا ہی نہیں۔ ارے مٹتا تو وہ ہے، نہ حسین مٹ سکتا ہے، نہ حسین والے مٹ سکتے ہیں، نہ حسین کے ماننے والے مٹ سکتے ہیں۔ ارے مٹتا تو وہ ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ ان کا وارث کل بھی پردے میں تھا، آج بھی پردے میں ہے۔ مٹ گئے حسین کو مٹانے والے۔ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ حسین مجھ سے ہے بیٹے، بس ایک منٹ، حسین مجھ سے ہے یار، میں حسین سے ہوں۔ اور کمال تعارف ہے حسین ابن علی کا۔ نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میری طرف دیکھیے گا ایک لمحے کے لیے، میں تو جملے اور گزارش کروں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہاں پر نبی نے دو باتیں بتائیں، ایک حسین کا نسب بتایا، ایک حسین کا حسب بتایا۔ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں، میں جملہ عرض کر رہا ہوں۔ حسین کا نسب بھی بتایا، حسین کا حسب بھی بتایا۔ نسب کہتے ہیں خاندان کو، حسب کہتے ہیں ذاتی کردار کو۔ خاندان کا بتایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ ذاتی کردار بتایا میں حسین سے ہوں۔ واہ۔ خاندان کیا ہے؟ فرمایا حسین وہ ہے جس کا نانا نبیوں کا سردار ہے، بابا ولیوں کا سردار ہے، ماں سیدہ نساء العالمین ہے، بھائی جنت کا سردار ہے۔ یہ ہے حسین کا خاندان۔ ذاتی کردار کیا ہے؟ کربلا میں بچا کے محمد کو قیامت تک کے لیے زندہ باد کیا حسین نے، یہ حسین کا ذاتی کردار ہے۔ واہ ماشاءاللہ۔ اب یہاں پر نبی نے بتایا حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ ایک اور مطلب فرمایا 3 شعبان 4 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے، 61 ہجری سے لے کر قیامت تک کے لیے میں محمد حسین سے ہوں۔ حسین کا کردار بھی بتایا، حسین کا حسب بھی بتایا۔ حسب اور نسب کے اعتبار سے بندے کی بنتی ہیں کئی قسمیں۔ ایک وہ بھی ہے جن کا کردار تو اچھا ہے، خاندان اچھا نہیں۔ کس میں بنتی ہے؟ میں بڑی جلدی کر رہا ہوں۔ حسب نسب، نسب خاندان، حسب ذاتی کردار۔ ایک میرا کردار، ایک میرے خاندان کا کردار۔ بس یہاں پہ سوچ رکھیے گا 4 قسمیں۔ ذاتی کردار اچھا، خاندان کا کردار اچھا نہیں، خاندان کا کردار اچھا، ذاتی کردار اچھا نہیں۔ 2 قسمیں۔ تیسری قسم، نہ ذاتی کردار اچھا، نہ خاندان کا کردار اچھا۔ اللہ جانے میں کیا کہہ رہا ہوں،
نہ ذاتی کردار اچھا، نہ خاندان کا کردار اچھا. حسین وہ ہے جس کا ذاتی کردار بھی اچھا، جس کا خاندان بھی اچھا. تو نبی نے دنیا کو بتایا، دنیا والوں یاد رکھنا، جب بھی جہاں بھی جو حسین سے ٹکرائے، نہ ذاتی کردار اچھا نہ خاندان اچھا. حسینیت نہ اس کا ذاتی کردار اچھا نہ اس کا خاندان اچھا. اللہ اکبر. سپیکر ساتھ دیتا تو میں شاید آپ تک پیغام پہنچاتا. اب یہ میرا مقدر، میرے نصیب کی بات ہے. آیا میں پہلی مرتبہ تھا، لیکن آپ یہی سمجھیں کہ میرے نصیب میں چیزیں نہیں تھیں. کون حسین؟ وہ حسین جس نے توحید کو بچایا، وہ حسین جس نے رسالت کو بچایا، وہ حسین جس نے قرآن کو بچایا، وہ حسین جس نے اسلام کو بچایا اور اسلام کے ساتھ وعدہ کیا کہ اے اسلام، تجھے بچانے کے لیے میں اکبر کا جگر دے دوں گا. حجرکم اللہ. تجھے بچانے کے لیے میں اصغر کا گلا دے دوں گا. قرآن تجھے بچانے کے لیے میں زینب کی چادر لٹا دوں گا. اجرکم اللہ. ہائے ضرور کر دینا. آج 9 محرم ہے، ایک دن کا مہمان ہے زہرا کا لاڈلا. حسین قتل ہو جانا ہے، لیکن حسین اس شہادت کو قبول کر سکتا ہے. لیکن حسین نانا کے اسلام کو کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. کتنا مشکل تھا حسین کے لیے کربلا کے میدان میں اکبر کا لاشا اٹھانا. جو بزرگ بیٹھے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، یقیناً میرے ساتھ ہو جائیں گے. عزیزدارو، دعا مانگو کہ کسی بزرگ کا جوان بیٹا نہ مارا جائے. جوان بیٹا مر جائے نا، لوگ اسے اطلاع نہیں کرتے بلکہ اسے بہانے کے ساتھ لے آتے ہیں. اور اگر کوئی بزرگ کو بتا دے تیرا جوان بیٹا مر گیا ہے، اسے چلا نہیں جاتا. لوگ اسے سہارا دیتے ہیں، سہارے کے ساتھ لے کر آتے ہیں. اور جب جوان کی میت میں بزرگ آتا ہے نا، اس کا حوصلہ اتنا پست ہو جاتا ہے وہ خود سنبھل نہیں سکتا. لوگ سہارا دیتے ہیں، لوگ اسے پکڑ کے لاتے ہیں. اللہ جانے ہم اور آپ جیسے بزرگ اپنے جوان بیٹے کی لاش پر جب اتنا غمگین ہوتے ہیں، اللہ جانے وہ حسین جس کا اکبر محمد کی شبیہ تھا، اللہ جانے وہ حسین جس اکبر کو کئی مرتبہ اٹھ کر چوما کرتے تھے. کتنی محبت تھی حسین اور علی اکبر کی. تاریخ نے لکھا کئی یعقوب اور یوسف کی محبت اکٹھی کی جائے نا، ایک اور حسین اور علی اکبر کی محبت بنتی ہے. کتنا پیارا تھا حسین کا علی اکبر. اجرکم اللہ. جب آخری مرتبہ خیام سے نکلے علی اکبر، مجھے نہیں پتا کون سا جوان ہے جو اپنا سینہ پیارا کرے اور اکبر کو نہ رو سکے. یہ تو نصیب کی بات ہے، اس لیے کہ ہماری جو جوانیاں ہیں نا، یہ اکبر کی مہربانیاں ہیں. ہم جتنے جوان ہیں یہ علی اکبر کا صدقہ ہے. آؤ پھر صدقہ بن کے صحیح حق ادا کرے. آئے نا بابے سے، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے. کربلا میں واحد شہید علی اکبر ہے جسے حسین نے کئی مرتبہ بھیجا بھی ہے، کئی مرتبہ بلایا بھی ہے. اور ہر مرتبہ حسین علی اکبر کو بلا کے ایک جملہ کہتے، اکبر تو میرے نانے کی شبیہ ہے. سینہ پیارا نہ کرنا، اکبر تو میرے نانے کی شبیہ ہے. اکبر میں جب بھی نانا کی زیارت کے مشتاق ہوتا، اکبر میں تجھے دیکھ لیتا، میرے دل کو سکون آ جاتا. اصغر کربلا میں عباس گئے، اصغر گئے، قاسم اور محمد گئے. 3 مرتبہ سے بڑھ کر حسین ابن علی نے کسی جوان، کسی شہید کو نہیں بلایا. لیکن علی اکبر وہ واحد شہید ہے جسے 36 مرتبہ سے زیادہ بھیجا بھی ہے، 36 مرتبہ بلایا بھی ہے. اور ہر مرتبہ حسین یہی کہتے، اکبر میں تجھے کیسے بھیجوں، تو میرے نانے کی شبیہ ہے. اکبر میں تجھے کیسے روانہ کروں،
अकबर तू मेरी आंखों की ठंडक है, अकबर तो मेरी आंखों की रौनक है, अकबर तुम चले जाओगे मैं नबीना हो जाऊंगा, मुझे नजर कुछ नहीं आएगा। अज़ादारों आखिर में हो गई तैयारी, बड़ी जल्दी 2 मिनट मैंने मसाहिब के जुमले पढ़ने हैं। हो गई तैयारी, अकबर घोड़े पर सवार हुए, अकबर का घोड़ा चला। आपने सुन लिया, मैंने पढ़ लिया। अज़ादारों सिर्फ अकबर का घोड़ा नहीं चला, हुसैन का जनाजा चला। या हुसैन, सिर्फ अकबर का घोड़ा नहीं चला, हुसैन का जनाजा चला। जब हुसैन अकबर के घोड़े के पीछे चले ना, तारीख ने लिखा जानो बजानो, हुसैन कोहनियों के बल कभी गिरता कभी संभलता है। जरूर करना जवानों, हुसैन कभी गिरते कभी संभलते। किसी ने रोक कर कहा अकबर कहां जा रहा है? मैदान में। कहा मैदान जा, जरा पलट कर देखो हुसैन की हालत। अज़ादारों जब अकबर ने बाबा को देखा, हुसैन का इमामा खोल के गले में आया हुआ है। अजर को मिलल्ला, सीना और सर प्यारा ना करना। हुसैन अकबर के घोड़े के पीछे चल रहे हैं। रुक कर कहा बाबा आपने इजाजत दी थी ना? हाँ अकबर मैंने इजाजत दी है, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करता और मेरा इतना खूबसूरत अकबर हो। अकबर जो मैदान में गया है वो वापस नहीं आया। मिल गई इजाजत, हो गया रवाना अकबर। बाबा हुसैन ने एक मर्तबा कहा अकबर अब मैं तुझे वापस नहीं बुलाऊंगा। अकबर एक बात याद रखना, सुनोगे जुमला? अकबर जब तक तू फौजों में छुप नहीं जाता तब तक पलट कर मुझे देखते रहना, मैं तेरा चेहरा देखता रहूंगा। मैं इतना जुमला कहूं, अज़ादार जिस हुसैन को अली अकबर का चेहरा फेरना गवारा नहीं था, अल्लाह जाने उस हुसैन ने अली अकबर के सीने में बर्छी का कैसे सुना। अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह। आया हुसैन का अली अकबर मैदान में। अज़ादारों बड़ी खूबसूरत जंग लड़ रहा था, मगर एक लम्हे आकर अली अकबर को प्यास की शिद्दत लगी। पलटा वापस खैमे के दरवाजे पर, बाबा एक घूंट मुझे पानी मिल जाए, बाबा मुझे प्यास खा गई है। अब हुसैन ने कहा अकबर मेरे करीब आ, इससे बड़ा मसाइब नहीं होता। अकबर हुसैन के करीब आया, कहा अकबर अपनी ज़बान मेरे मुंह में रख। अकबर ने मौला के मुंह में जुबान रखी, तड़प पे अकबर ने अपनी जुबान को जुदा किया। कहा बाबा आपकी जुबान तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क हो गई। अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह। गरीब करबला ने एक अंगुश्तरी उतारी, अकबर के मुंह में रखी, कहा अकबर खुदा हाफिज, अब पानी नाना मोहम्मद पिलाएगा। बाबा अली कौसर लेकर इंतजार कर रहा है। आए हुसैन, खूबसूरत जंग लड़ रहा था अली अकबर। एक बेगैरत ने कहा अकबर तू जंग लड़ रहा है, पीछे खैमों में आग लगी है। अकबर ने पलट कर देखा, इस बेगैरत ने अकबर के सीने पर पर्ची मारी। अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह। अज़ादारों पर्ची का लगना था। अकबर घोड़े की जीन पर संभल नहीं सका, जीन से जमीन पर आया। रोकर कहा बाबा मेरा खुदा हाफिज, बाबा मेरा अल्लाह हाफिज। आखिरी सलाम किया, तड़प कर आए हुसैन मेरा पढ़ना आसान है, आपका सुनना आसान है। मक्तल ने जुमला लिखा, जब हुसैन हर जवान पर पहुंचा, हुसैन कदमों के बल चल कर गया। लेकिन जब अकबर के लाश पर, मेरे मौला का तबूत ले आए, इधर करीब ले आए। जब हुसैन अकबर के लाशे पर पहुंचा है ना, आप तवज्जो इधर रखिएगा, जब हुसैन अकबर के लाशे पर पहुंचा है, पांव से चल कर नहीं गया, सानो बजानो लाशा पिसर। हुसैन मिल गए यार, हुसैन सानो बजानो कोहनियों के बल चलकर अकबर की लाश पर पहुंचा। हुसैन ने पूछा अकबर क्या हुआ? बाबा मुझे बर्छी खा गई। अज़ादारों जब हुसैन ने बर्छी का पूछा, कहा अकबर निकालो बर्छी, कहा बाबा जैसे आपकी मर्जी। अज़ादारों हुसैन इब्न अली ने दस्ते करबला में अकबर
پڑھ کے سینے والی برچی میں ہاتھ رکھا، نعت علی پڑھ کر حسین نے برچی کو نکالا، صرف برچی نہیں، ماتم علی اکبر، ماتم حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدر یا علی۔ چلو آگے، آرام سے بھائی، آرام سے، آرام سے، آرام سے، یا اللہ پیچھے والو، آرام 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 بھائی، آرام سے، آرام سے، آرام سے بھائی، آرام سے۔ سامنے لیلا دے کچھ دیر تاں بیک بے، سامنے لیلا دے کچھ دیر تاں بیک بے، سامنے لیلا دے کچھ دیر تو بیک بے، سامنے لیلا دے کچھ دیر تو بیک بے، سامنے لیلا آرام سے زیارت کریں، سامنے لیلا دے کچھ دیر تو بیک بے، سامنے لیلا دے دیر تو بیک بے، سامنے لیلا دے۔ آپ تھوڑا سینٹر میں ہو نا۔ ابھی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلوس بیعت حضرت شہزادہ علی اکبر آج برآمد ہوا ہے امام بارگاہ سجادیہ سٹلائی ٹاؤن سے، جو کہ روایتی اور ایک قدیمی جلوس ہے۔ حضرت علی اکبر حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ جوان شبیہ پیغمبر جو اذان دیتا تھا، جو مثل حضرت پیغمبر، اس جوان کی شہادت کی یاد میں ہم نکلے ہیں۔ تو آج ہم یہ عہد کرتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے ساتھ، مقصد حسینیت کے ساتھ، کہ ہمارے نوجوان جو ہے اپنی جو زندگی ہے وہ سیرت حضرت علی اکبر پر گزارتے ہوئے حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور آزاداری سید الشہداء کو برپا کرتے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس آزاداری پر قدغن نہیں لگا سکتی، چاہے جو طاغوت ہو، جو اندرونی سازشیں ہو، جو بیرونی سازشیں ہو، ہم تمام آزادار اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور ان کو آزاداری کرتے ہوئے منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہماری آزاداری وہ تبلیغ ہے کہ وہ تمام نوجوانوں کو اور تمام دنیا میں یہ مظلومیت حضرت حسین علیہ السلام اور حقانیت مذہب جعفریہ کا پیغام پہنچاتی ہے، اور اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، نہ کسی غاصبین کو، نہ کسی بیرونی ایجنڈے کے پیروکاروں کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ آزاداری کو نقصان پہنچائے۔ بہت شکریہ۔ 1 2 3 یا
आए हुसैन। आज हम इमाम हुसैन के उनके उस बेटे का पुरसा देने के लिए सब यहाँ पे जमा हुए हैं जो कड़ियल जवान शहज़ादा अली अकबर 18 साल के थे। ये सेटेलाइट टाउन का एक बहुत बड़ा कदीमी जुलूस है जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से बरामद हो रहा है। आज भी इस सिलसिले का इमाम बारगाह सज्जादिया सेटेलाइट टाउन से हमेशा की तरह जुलूस शहज़ादा अली अकबर का मरकज़ी जुलूस 9 मुहर्रम बरामद हुआ है, जिसमें हमारे तमाम कोयटा शहर के मोमिनीन ने शिरकत की है। और ये हम बताते चाहें कि ये इस जुलूस के लिए इमाम हुसैन की खिदमत भी हैं और हमारे यहाँ के जो शहीद हैं उनकी भी ये काम मैं कहूँगा कि खून किया वो है जो आज इतना कामयाब और यहाँ पे इतने लोग जमा होते हैं बीबी को उनके लाल का पुरसा देने के लिए। बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर हाजी जवाद रफ़ी साहब हमेशा हमारे साथ इस जुलूस में शरीक हुए हैं, उन्होंने इस जुलूस की क़यादत की है। हम हाजी जवाद साहब के भी शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमेशा हमारे शाना बशाना आज़ादारी में हमारे साथ हैं, चाहे वो आज़ादारी हो या वलायत और हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं वलादत के उसमें हमारे साथ हैं। उनका तामुन हमेशा हमारे साथ रहा है और ये गुज़िश्ता कम अज़ कम नहीं जब सेटेलाइट टाउन बना है उस दिन से ये जुलूस बरामद हो रहा है। पानी सदर सैयद नियाज़ शाह काज़मी शहीद जिनको 2004 में शहीद किया गया, ये उनके घर से पहले बरामद होता था और आज ये अभी जब से उनकी शहादत हो गई है तो ये सेटेलाइट टाउन से बरामद होता है, जिसमें हमारी माएँ बहनें भी बहुत तादाद में शिरकत करती हैं और हमेशा ये जुलूस और कायम दायम रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। आप कहेंगे कुछ? 1 2 3 या अली मदद। अस्सलाम वालेकुम रब्बैक या हुसैन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। मैं इतना कहूँगा कि ये जुलूस जो कि सेटेलाइट टाउन इमाम बारगाह सज्जादिया से अभी बरामद हुआ कुछ ही देर पहले और इंशाअल्लाह अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ इख्तिताम पज़ीर होगा, अब अपने अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचेगा खैर वाफ़ियत से। तमाम अज़ादारान मज़लूम करबला के लिए दुआ गो हैं कि इंशाअल्लाह तमाम आज़ादारी और अज़ादारों का अल्लाह तहफ़्फ़ुज़ फरमाएगा और जितनी भी क़यादत है और इस इमाम बारगाह सज्जादिया के अरकान हैं, मुआविनीन हैं, खादमीन हैं, तमाम तर की यहाँ पर शिरकत है और तमाम तर इसमें हैं। और ये अज़ादारी मज़लूम करबला दर हकीकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो जो मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना क़याम का मकसद बताया और क़याम का मकसद ये था कि एक मुक़द्दस अमन को पैदा करना क़याम का मकसद। आज ये अज़ादारी से 1400 साल से यकीनन इसी तरह हो रही है। इसके दरमियान जितने हालात बदले, जिस तरह की शीयत को हुसैनियत को रोका गया कहीं पर भी, लेकिन अज़ादारान मज़लूम करबला हर साल अपने तादाद में इजाफ़ा करते हुए एक हकीकी हुसैनी अज़ादार होने का सबूत दिया। और आज आप ये देखें, अगर आप देख सकते हैं, ये हज़ारों में लोग इस बात की दलील हैं कि जो मिट गया वो यजीद था, जो ना मिट सका वो हुसैन है। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जब तक सांसें मौजूद हैं, हमारी रगों में हलाली खून मौजूद है, हुसैनी खून मौजूद है, तब तक हम अज़ादारी के साथ रहेंगे और अज़ादारी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बिलंतर सलवात। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल वरी इमसालम अज़ इमाम बारगाह सेटेलाइट टाउन 9 मुहर्रम वाला जुलूस आली बरामद शुदा और ता मिनी मार्केट पेश रफ्ता और वापस दमजी इमाम बारगाह सेटेलाइट टाउन इंशाअल्लाह इख्तिताम पज़ीर मुशरा। वो दुआ गो हस्ते कि बखैर आफियत इख्तिताम पज़ीर शुना हमूतर कदजी काती माशमूरी रंबूम की इमाम बारगाह नासिर अज़ामी तर एक जुलूस बरामद शुदा बुदा कि अज़ुन जुमुआत ताज़ा मादी अमू में अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत इख्तिताम पज़ीर शुद और मच वालाम की अज़ुन ये रवानगी शुदा बुदा उनाम अमीतर ज़्यादातर शी रसीदा दारा टाउन और कम शी मंदा उनाम इंशाअल्लाह इनाली मिर्सा। और बराए सुबह गुजारिश हमी है कि सुबह 7:08 बजे शुहदा चौक मेन जुलूस बरामद मुशरा और अंजुमन इमाम बारगाह सादात सईद आबाद के हस्ता इंशाअल्लाह लीड मुना जुलूस रहा और 7:08 बजे जी शुहदा चौक रवानगी हस्ता दमजी तवसत या शुमो खुबा की एक मौका मिलाव शुदा कि माँ पैगाम बिदुम खसूसन अमो ख्वाराइमो की द वापसी जुलूस दगिर इमाम बारगाह पंजाबी और दगिर इमाम बारगाह कंधारी की मिशना द
برای تماشا یا برای اگو حاجات وغیرہ از اونا مو گزارش کنی دست پستاس پارا مادرا که همونجی امسال تشریف نیرین همونجا تشریف نیرین تاکہ تقدس امزی جلوس بحال بمنا اور اگو بے پردگی وغیرہ نشونا اور مو دست پستا بس دا اردو مگم تاکہ اونا کی شاید ہمیں زبان ازمو کم مشکل باشا ورازنا. میں تمام اپنی ماؤں سے بہنوں سے گزارش کروں گا وہ کل والا جو جلوس ہے ہمارا جب اختتام پذیر ہوگا پنجابی امام بارگاہ اور کنداری امام بارگاہ کے تھڑوں پہ جو خواتین بیٹھتی ہیں ان سے میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ وہ وہاں پر مہربانی کر کے تشریف نہ لائیں تاکہ جلوس کا وقار بلند ہو. جو جن کا جو بھی حاجات ہے اگر زلجنہ کا وہ چاہتے ہیں کہ وہ زلجنہ کا زیارت کر لے تو زلجنہ کا زیارت کے لیے وہ جا سکتے ہزارہ عیدگاہ پر. بالکل ہم نے انتظام کیا ہوا ہے ہزارہ عیدگاہ پر جا کر وہاں پر وہ آپ اپنا زیارت بھی کر سکتے ہیں. جو حاجات ہے وہ بھی آپ انشاءاللہ وہاں سے مانگ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگ. بہت شکریہ. تھینک یو ماشاء اللہ. خالق اپنے پیغمبر دا ایک بار ظہور بلا کر میں کو اکبر پتر عطا کر. خالق اپنے پیغمبر دا ایک بار ظہور بلا کر میں کو اکبر پتر عطا کر. ہوئے معجزہ پاک شباب ادا کائنات تے پاک قرآن وانگو ادا جگر نماز جیا ہووے ادا قد ہووے آزان وانگو اودی ٹور دے بارے اے خالق اودی ٹور دے بارے اے خالق میری بہن دے نال صلاح کر میں کو اکبر پتر عطا کر. خالق اپنے پیغمبر دا ایک بار اپنے پیغمبر دا ایک بار ظہور بلا کر میں کو اکبر پتر عطا کر. میری بہن دی حسرت ہے خالق. یار ماشاء اللہ جلوس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جا رہا ہے اور ہم لوگ یہاں سے جائیں گے میزان چوک میں کیونکہ وہاں پہ جو مین چوک پہ جو علم لگایا جاتا ہے وہاں پہ علم لگانے کی خاطر ہم لوگ اب یہاں سے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ خیر خیریت سے جلوس کام پذیر ہو جائے اور ہم لوگ بھی خیر خیریت سے پہنچ جائے. ہمہ سے دعا.